اس وقت ارشیائے خوردونوش 21.4% زیادہ مہنگی ہیں امریکہ میں 4 سال پہلے کی نسبت. امریکی صدر کی تنخواہ $4 لاکھ ہے. تو انفلیشن اسی طرح ہی چلتی رہی تو مجھے لگتا ہے ان کی تنخواہ بھی کم ہو جائے گی, ان کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. غزہ کی صورتحال کتنا بڑا آپ کو لگتا ہے کہ اثر چھوڑنے جا رہی ہے؟ یہ واحد ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلم ووٹر ڈیوائیڈڈ ہوا. وہ انہیں دونوں طرف اپنی سپورٹ نظر نہیں آ رہی. سوئنگ سٹیٹس میں ان دونوں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کے لیے وہ اپرچونٹی بھی ہے, تھریٹ بھی ہے. اسلاموفوبیا یہ ایشو ان کے لیے بہت اہم ہے. پھر یہ ہے کہ امریکی صدر کی مسلمان ملکوں کی طرف کیا پالیسی ہوگی, فارن پالیسی, یہ بھی مسلم ڈیموگرافک کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سے ایشوز جو ہیں وہ اہم ہیں اس دفعہ ووٹرز کے لیے؟ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے تاثرات کا, اپنی خوشی کا, اپنی غمی کا, کسی پولیٹیکل ایشو کو وہ پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تو الگوریدمز یہاں بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں. ہیلو اینڈ السلام علیکم. واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ سے میں ہوں عائشہ خالد. وی او اے اردو کی یو ایس الیکشن اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز انسائیڈ امریکہ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس کے ساتھ, یعنی امریکہ میں جمہوریت کیسے کام کرتی ہے. آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے امریکی ووٹرز اور ان کے لیے اہم ایشوز کی. یو ایس سینسس بیورو کے مطابق امریکہ کی کل آبادی 33 کروڑ 70 لاکھ سے اوپر ہے. اس میں ووٹ ڈالنے کے اہل افراد کی تعداد 24 کروڑ سے زائد ہے, اور پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق سن 2020 کے صدارتی انتخاب میں اہل ووٹرز کی 66% تعداد نے ووٹ ڈالا تھا, جو کہ سن 1900 سے اب تک کی ایک ریکارڈ تعداد ہے. اگر ایشوز کی بات کریں تو پیو ریسرچ کے مطابق اس سال کے الیکشنز میں معیشت, امیگریشن, اسقاط حمل اور ڈیموکریٹ اور ریپبلکن امیدواروں پر اعتماد اہم ترین ترجیحات ہیں. لیکن یہ ایشوز اہم کیسے ہو گئے؟ الیکشن کے اس پہلو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤوف عارف, ٹاؤسن یونیورسٹی سے منسلک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ویلکم ٹو دس ایپیسوڈ آف انسائیڈ امریکہ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس. رؤوف, کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سے ایشوز جو ہیں وہ اہم ہیں اس دفعہ ووٹرز کے لیے؟ اتنی متنوع آبادی ہے امریکہ کی, کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں, امریکہ ایک بڑا یونیک ملک ہے اس دنیا میں. یہاں پہ پریزیڈنٹ اور گورنمنٹس کہہ لیں آپ, وہ اپنا ایجنڈا سیٹ کرتی ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں, جس کو میڈیا کور کرتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر بہت سارے انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس ہیں, ریسرچ سینٹرز ہیں, جیسا کہ آپ نے پی یو کی بات کی, گیلپ ہے, بہت سارے اور پولز ہیں جس کے ذریعے سے ایشوز کے بارے میں بات ہوتی. ایک اور اہم چیز عائشہ جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہاں پر میٹا ڈیٹا کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, جس کا مطلب ہے ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا. جیسے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے تاثرات کا, اپنی خوشی کا, اپنی غمی کا, کسی پولیٹیکل ایشو کو وہ پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تو الگوریدمز یہاں بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں. وہ الگوریدمز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ لوگ آج کل اس ایشو کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں. تو وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ الگوریدمز ڈٹرمن بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ اہم, جیسا کہ اکانومی بہت اہم ہے, ابارشن جیسے آپ نے بات کی بہت اہم ہے, انفلیشن بہت اہم ہے. یہ سارے ایشوز ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی 4-5 طریقوں کے ذریعے سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کون سے ایشوز اس وقت امریکہ میں زیادہ اہمیت کے ہیں. تو جو کینڈیڈیٹس ہیں, کیا وہ ان الگوریدمس کو دیکھتے ہیں, اس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں اور پھر ان موضوعات کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ انہوں نے اپنی کمیونیکیشن اور پولیٹیکل کیمپینز ہائر کی ہوتی ہیں جن کے پاس پی ایچ ڈیز بھی ہیں, ریسرچرز بھی ہیں, ان کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے ان پولز کے اوپر, ان ریسرچ کے اوپر. جیسا کہ آپ ریسنٹلی دیکھیں تو ہماری جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں کاملا ہارس, انہوں نے فوکس گروپ سے بہت زیادہ فائدہ لیا جو مشیگن میں ہوئے ینگ جنریشنز کے اوپر, اور انہوں نے اس کے مطابق اپنی کیمپینز بنائی. تو جی, وہ بڑا کیئرفلی پولیٹیکل کینڈیڈیٹس ان سارے کے سارے پولز کو, ان ایشوز کو دیکھ رہے ہیں اور ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر پالیسی بناتے ہیں. اب کاملا ہارس کی جو ریسنٹ پالیسی ہے اپرچونٹی اکانومی, یہ اس کے بعد ہی بنی جب پولز سامنے آنا شروع ہوئے کہ اکانومی اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے. تو انہوں نے بھی اس ایشو کو سب سے پہلے اپنے ایجنڈے کے اوپر ہائی لائٹ کر دیا. اکانومی کی بات کرتے ہیں. گیلپ کے ستمبر میں کرائے گئے ایک سروے کے مطابق اکانومی جو ہے وہ اس وقت ووٹرز کے لیے یا ووٹ ڈالنے کے اہل افراد کے لیے سب سے اہم ایشو تھا. اور اس پول کے مطابق یہ ایشو جو ہے اس وقت اتنی اہمیت جو حاصل کر گیا ہے, یہ گریٹ ڈپریشن کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ
اہمیت کی حامل جو ہے اکانومی اس دفعہ ہوئی ہے. تو کیسے اکانومی اتنی اہم ہو گئی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں عائشہ، ایک تو نیریٹو تھا کہ جیسے ہمارے سابق صدر نے استعمال کیا کہ باہر سے امیگرینٹس آ کے تو وہ ہماری جابز لے رہے ہیں، تو وہ نیریٹو پہلے سے اسٹیبلش ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چائنا پہ ٹیرفس لگائیں گے، پابندیاں لگائیں گے، اور بائی امریکن کا وہ سارا کانسیپٹ ہوا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کووڈ-19 کے ایرا میں آپ کو پتہ ہے اکانومی ریسیٹ ہوئی، اور پوسٹ کووڈ-19 میں انفلیشن بڑھنا شروع ہوئی. جب انفلیشن بڑھی تو اس نے اتنا افیکٹ کیا کہ ہر بندہ، ہر انسان جو امریکہ میں رہتا ہے، امریکی شہری، اس کو اس نے افیکٹ کیا. جب وہ اپنی ایگزسٹنگ تنخواہ کے اندر وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکا تو اس کو احساس ہوا کہ اکانومی ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. سو اسی لیے اکانومی اور انفلیشن، میں نے آپ کے ایک پروگرام میں ایک دفعہ بات بھی کی تھی کہ امریکی صدر کی تنخواہ $4 لاکھ ہے. تو 2028 میں دیکھیں اگر انفلیشن اسی طرح ہی چلتی رہی، اس وقت ارشیائے خرد و نوش 21.4% زیادہ مہنگی ہیں امریکہ میں 4 سال پہلے کی نسبت. تو مجھے لگتا ہے ان کی تنخواہ بھی کم ہو جائے گی، ان کو بھی کچھ کرنا پڑے گا اپنے لیے. تو اکانومی تو اہم ہوگی تو ہر ایک کے لیے. چلے وہ ہم مستقبل کی بات جو ہے اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، مستقبل پہ چھوڑ دیتے ہیں. فی الحال امریکہ کو میلٹنگ پاٹ کہا جاتا ہے. تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر آ کر آباد ہوئی ہے. ووٹ ڈالنے کے اہل ووٹرز میں سے 10% جو ہیں وہ نیشنلائز سٹیزن ہیں، یعنی ان کی پیدائش جو ہے وہ امریکہ سے باہر کی ہے. ووٹرز کے اس گروپ کے لیے کون سے ایشوز جو ہیں وہ اہم ہیں، اور کیا وہ جو باقی کی جو پاپولیشن ہے اس سے کیا وہ ایشوز مختلف ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں کچھ ایشوز تو جو نیچرلائز سٹیزنز ہیں یہاں امریکہ میں، ان کے اور جو یہاں پہ جو بائی برتھ جو امریکن سٹیزنز ہیں ایک جیسے ہیں، جس میں اکانومی اور انفلیشن یہ ایک جیسے ہیں. لیکن پھر کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ان کے ڈیموگرافکس کے مطابق ہیں. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان نیچرلائز سٹیزنز کے اندر ان میں کون کون سے ملک ڈومینیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 پہ آپ دیکھیں تو میکسیکو سے آئے ہوئے ہسپینکس جو ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ تعداد انڈیا کی ہے. تیسرے نمبر پہ فلپینز ہے. تو اس طرح کر کے اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان سب کے ڈیموگرافک تیسرے نمبر پہ میں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں، چائنیز پاپولیشن ہے. چوتھے نمبر پہ فلپینز ہے. تو ان سب کے ڈائنامکس ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایشوز کون سے اہم ہیں. جب ہسپینکس جو نیچرلائز سٹیزنز ہیں ان کے لیے اہم ہے کہ ان کی فیملیز کے ساتھ وہ ریکنیکٹ ہو سکیں، ان کے جو امیگریشن سے ریلیٹڈ لاز ہیں نیوکلیئر فیملی کے وہ ہو سکیں. اسی طرح آپ دیکھیں انڈین جو ڈائسپورا ہے، پھر ان میں یہ ایجوکیشنل لیول آتا ہے مختلف. جو ایشیا اور ساؤتھ ایشیا سے امیگرینٹس جو آئے ہوئے ہیں، جنرلی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کی گریجویٹ لیول کی ڈگریز زیادہ 70% لوگوں کے پاس ہیں. لیکن اگر ہسپینک کی پاپولیشن دیکھیں تو وہاں پہ ایجوکیشن کا ڈائنامک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈٹرمن کرتا ہے ان کا ایشو. تو ایک ایشو تو ہو گیا انفلیشن، ایک ایشو ہو گیا اکنامکس، تھرڈ ایشو ہو گیا یہ جو امیگریشن سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ مسلم ڈیموگرافک کی طرف آ جائیں تو ان کے ایشو میں پھر یہ کانفلکٹس آ جاتی ہیں. خاص طور پہ جیسے اسرائیل اور غازہ کانفلکٹ چل رہی ہے، یہ ایک متنازع معاملہ ہے، وہ ان کے لیے اہم ہے. دوسرا یہ ہے اسلاموفوبیا، یہ ایشو ان کے لیے بہت اہم ہے. پھر یہ ہے کہ امریکی صدر کی مسلمان ملکوں کی طرف کیا پالیسی ہوگی، فارن پالیسی، یہ بھی مسلم ڈیموگرافک کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے امیگریشن جو ہے ان کے اندر سب گروپس جو ہیں ان کے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون سے ایشو ہیں. امیگریشن کا آپ نے ذکر کیا، امیگریشن کتنا اہم ایشو ہے، اور پیو اور اگر گیلپ دونوں کے سرویز اگر ہم دیکھیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ امیگریشن کا ایشو ٹرمپ ووٹرز کے لیے جتنا اہم ہے اتنا کاملا ہیرس کے ووٹرز کے لیے نہیں ہے، ممکنہ ووٹرز کے لیے. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سابق صدر ٹرمپ ہیں ان کا نیریٹو ہے کہ ہم امیگریشن کو روکیں. ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، یہ ان کا ذریعہ ہے اپنے ووٹ بینک کو سٹرونگ کرنے کا. تو جو ان کے سپورٹر ہیں وہ امیگریشن کو ایک پرابلم کے طور پہ دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے بڑا اہم ہے. جب ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں امیگریشن کے اوپر مزید سخت سے سخت اقدامات لوں گا تو ان کے ووٹرز وہ اپنے ووٹ بینک کو سٹرونگ کر رہے ہیں. کاملا ہارس کے جو ووٹر ہیں ان کے لیے اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہ امیگریشن کو پرابلم کے طور پہ نہیں دیکھ رہے،
ان کے لیے امیگریشن ایک اپرچونٹی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ووٹرز میں کہ کیا یہ ایک سب سے اہم ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کاملا ہارس کو ووٹ دیں گے تو اس پہ نہیں جائیں گے. ان کے لیے ایبورشن، کلائمیٹ چینج اور اکانومی، یہ ایشوز زیادہ اہم آ جاتے ہیں. تو یہ ڈائنامک ہے بیسیکلی، یہ جو سیاسی نیریٹو ہے یہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ کون سی سائیڈ کے ووٹرز کے لیے کون سا ایشو زیادہ اہم ہے. خواتین کی طرف آتے ہیں. خواتین امریکی آبادی کا نصف سے کچھ زیادہ ہیں، اور کالج ڈگری رکھنے والی جو خواتین ہیں ان کی تعداد مردوں سے امریکہ میں زیادہ ہے. اس وقت امریکہ کی 10 ریاستوں میں اسقاط حمل یا ایبورشن جو ہے اس سے متعلق سوال بھی اس وقت بیلٹ پر ہیں. ایبورشن کتنا بڑا ایشو ہے اس وقت؟ دیکھیں ایبورشن اسی طرح اگر آپ ڈیموکریٹک ووٹر سے ان کا پیو سروے، گیلپ سروے اٹھا کے دیکھیں یا مختلف جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں، ان کے لیے ایبورشن ایک بڑا اہم ایشو ہے. ان کے لیے یہ عورت کا خود فیصلہ کرنا کہ وہ اپنی زندگی کے ان چیزوں کے اوپر فیصلہ کر سکیں، یہ ایک بڑا اہم ہے. لیکن اگر آپ چلے جائیں دوسری طرف ریپبلکنز کی طرف تو ایبورشن رائٹس ان کے لیے اہم ایشو نہیں ہے. وہ اس کے وہ دوسری جو ریپبلکنز کا نیریٹو ہے کہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو میں یہ اس کے ساتھ ضرور کنیکٹ کروں گا کہ اب جیسے یوتھ ووٹر ہماری بڑھتی جا رہی ہے پاپولیشن امریکہ کے اندر، جین زی بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ کافی بڑھنا شروع ہو گئی، ان کے لیے ایبورشن بہت اہم ایشو ہے. اگر وہ موبلائز ہوتے ہیں، اگر وہ ووٹنگ میں آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا یہ ایک واحد ایشو جیسے اکانومی اور انفلیشن اہم ہے، ان کے لیے یہ بھی اتنا ہی اہم جائے گا. لیکن اگر آپ ریپبلکن کینڈیڈیٹس کے لیے دیکھیں تو وہ اتنا اہم نہیں ہوگا. مسلمان امریکی جو ہیں ان کی تعداد کاؤنسل آن امریکن ریلیشنز یا کیئر کے مطابق ان میں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 25 لاکھ ہے. کیئر کے سرویز دکھاتے ہیں کہ اس وقت کسی بھی صدارتی امیدوار کو مسلم ووٹرز کی واضح اکثریت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. 16% ووٹر جو ہیں وہ ابھی تک انڈیسائیڈڈ ہیں. غزہ کی صورتحال کتنا بڑا آپ کو لگتا ہے کہ اثر چھوڑنے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں غزہ کا جو مسئلہ ہے یہ واحد ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلم ووٹر ڈیوائیڈڈ ہوا ہے، کیونکہ وہ نیچرلی ڈیموکریٹک ووٹ تھے جو بہت سارے، وہ اب انڈیسائیڈڈ ہو کے تو وہ اس طرف ووٹ نہیں دینے کا سوچ رہے، یا ابھی تک وہ انہیں دونوں طرف اپنی سپورٹ نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے مسلم ووٹر ڈیوائیڈڈ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم عائشہ ایک اور ہمیں یہ ڈائنامک دیکھنا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا 24 یا 25 کروڑ آپ نے بتائے، تقریباً 25 لاکھ، تقریباً 25 لاکھ جی رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. اب ان میں دیکھیں آدھے ووٹرز تو ان سٹیٹس میں رہتے ہیں جیسے نیو یارک، کیلیفورنیا، فلوریڈا، ٹھیک ہے، اب ان ٹیکسس، 4 سٹیٹس میں رہتے ہیں جو کہ سوئنگ سٹیٹس نہیں، وہ سوئنگ سٹیٹس نہیں ہیں. اب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، چاہے ان کا غصہ یا ان کی انڈیسائیڈڈ کائنڈ آف اپروچ جو ہے کتنی زیادہ ہو تو آدھے 50% میٹر نہیں کریں گے. چاہے آپ ڈیموکریٹ ہیں اور اگر آپ فلوریڈا اور ٹیکسس میں رہتے ہیں، آپ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹس کو ووٹ بھی دیں گے، وہ سوئنگ سٹیٹ نہیں بنے گی تو اس کا نقصان ان کو یا فائدہ نہیں ہوگا. اور سوئنگ سٹیٹس بھی کون سی ہیں اگر جلدی سے ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں؟ سوئنگ سٹیٹس کن سٹیٹس کو کہا جاتا ہے سوئنگ سٹیٹس؟ سوئنگ سٹیٹس وہ ہیں جہاں پہ ووٹر انڈیسائیڈڈ ووٹر کسی بھی پارٹی کی طرف انکلائن کر سکتا ہے ووٹ کو. جیسے مثال کے طور پر مشیگن اس وقت سوئنگ سٹیٹ ہے، وسکانسن اس وقت سوئنگ سٹیٹ ہے، ایریزونا سوئنگ سٹیٹ ہے، پینسلوینیا سوئنگ سٹیٹ ہے. ان سٹیٹس کے اندر اگر انڈیسائیڈڈ ووٹر چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو، جس طرف بھی ان کی انکلینیشن ہے، اگر وہ کاملا ہارس کی طرف یا وہ ٹرمپ کی طرف انکلائن کرتے ہیں تو وہ سٹیٹ اس یہاں ان سٹیٹس کا جو نتیجہ ہے وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے اور یہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہیں امریکہ کے صدارتی انتخاب کے فیصلے میں کے نتیجے میں. تو جی آپ جو بات کہہ رہے تھے امپیکٹ کی غزہ بار کی، تو اب اس میں یہ ہے کہ جو یہ 4 سٹیٹس ہم جیسے میں نے کہا وہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈالیں گی، لیکن سوئنگ سٹیٹس میں ابھی ہم اسی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ مسلمان ووٹ انڈیسائیڈڈ ہے تو ان دونوں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کے لیے وہ اپرچونٹی بھی ہے، تھریٹ بھی ہے، وہ ایک موقع بھی لا سکتی ہے. لیکن آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات شروع میں ہی کہی
آپ نے کہا کہ اس ایشو نے مسلم ووٹ کو ڈیوائڈ کیا ہے, جی یونائٹ نہیں کیا, بالکل ڈیوائڈ کیا ہے, رائٹ, اور دیٹ کین میک اے ڈفرینس. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک ایشو کون سا ہے رؤف جو 2024 کے انتخاب میں امریکی ووٹرز کے لیے سب سے زیادہ وزن رکھتا ہے آپ کی رائے میں؟ جی میری رائے میں اگر ہم اس میں امیگریشن کی ڈویژن نہ کریں, ایز اے ہول دیکھیں ووٹرز کو, تو انفلیشن اور اکانومی بہت اہم ہوگا. ایک ایشو جو بہت زیادہ کور نہیں ہو رہا, لیکن ایز اے پروفیسر جب میں اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے ریسرچ کے لوگوں سے بات کرتا ہوں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی. یہ ایشو اس لیے بہت اہم ہے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اکانومی کے ساتھ ہے, کیونکہ بہت ساری اکنامک جابس شفٹ ہو رہی ہیں, جس کے اوپر اب آپ جتنا مرضی امیگریشن کو کہہ لیں کہ جتنا کوئی بھی پارٹی بلیم کر لے, لیکن اب امیگریشن نہ بچا سکتی ہے نہ اسے روک سکتی ہے, کیونکہ اکانومی کے ڈائنامک شفٹ ہو رہے ہیں. میرے نزدیک یہ ایشو ایک بڈنگ ایشو ہے, جس کو ابھی دونوں طرف پولیٹیکل پارٹیز نے وہ نہیں کیا, اس کو پوری طرح توجہ نہیں دی, لیکن یہ ایشو بہت بڑی پولیٹیکل وہ پرابلم بننے جا رہا ہے اور ایشو بننے جا رہا ہے ویری سون. تھینک یو رؤف ہمارے اس ایپیسوڈ میں شرکت کرنے کا, اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ انسائیڈ امریکہ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس کے اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کا. پھر حاضر ہوں گے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ.